نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد کتاب العلم باب کتابت العلم باب نمبر 39 حدیث نمبر 111 باب کتابت العلم علم کو لکھنے تحریر کرنے کا باب۔ گزشتہ ابواب میں کئی ایک مضامین گزر چکے ہیں، ان میں ایک موضوع یہ بھی گزرا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بات کی غلط نسبت کرنا، جو بات آپ نے نہیں فرمائی، جو کام آپ نے نہیں کیا، اس کی نسبت آپ کی طرف کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والا جو آمدن نبی پر کوئی جھوٹ بولے، اس کے لیے سخت وعید، جہنم کی وعید سنائی گئی تھی۔ حفاظت حدیث یہ کرنا تو لازمی تھا۔ ممکن ہے کوئی اس وعید کو سن کر کہ نبی کی طرف کوئی لفظ، کوئی جملہ غلط نسبت نہ ہو جائے، تو وہ حدیث کو آگے پہنچانے کا، ابلاغ کرنے کا یہی سلسلہ کو چھوڑ دے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ہمت ہار کر نہ بیٹھ جائے کہ میں یہ کام کرتا ہی نہیں، کہیں جھوٹی نسبت نبی کی طرف نہ کر بیٹھوں۔ تو اس کا طریقہ امام صاحب بتلانا چاہتے ہیں کہ علم، دین کا علم، اس کا ابلاغ کرنا یہ ضروری بھی ہے، اور نبی کی طرف غلط نسبت کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ نبی کے فرامین کو، آپ کے اقوال و افعال کو تحریر کر لینا ہے۔ تحریر کر لینے سے اس کے اندر تغیر تبدل بھی نہیں آتا اور آگے ابلاغ بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ محاورہ مشہور ہے، العلم صید والکتابۃ قید، کہ علم شکار کی طرح ہوتا ہے اور اس کو لکھ لینا یہ ایسے جیسے شکار کو اپنے گرفت میں کر لیا، اپنے قابو میں کر لیا۔ قرآن کی طرح احادیث کی کتابت یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں، اس کے بعد صحابہ اور تابعین، اور پھر لگاتار یہ سلسلہ جاری و ساری رہا ہے۔ قرآن کی کتابت بھی، تحریر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھی۔ آپ نے پورا کا پورا قرآن تحریر کروایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک جگہ ایک صحابی کے پاس نہیں تھا، متفرق طور پر یہ الگ الگ صحابہ کے پاس موجود تھا۔ اسی طرح احادیث کو بھی آپ نے خود لکھوانے کا یہ حکم جاری فرمایا، اور آپ کے زمانہ مبارک کے اندر احادیث کو لکھا گیا۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ احادیث یہ 300 سال بعد اجمیوں کی ایک کاوش ہے۔ نبی کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، بعد والے کئی ادوار میں اس کے تحریر کرنے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ زبانی کلامی سلسلہ چلتا رہا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کوئی تغیر تبدل ہو گئی۔ یہ اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کا دین بنایا جائے، گڑا جائے۔ جب احادیث کو نکال دیا گیا، اب قرآن کا معنی مفہوم اپنی مرضی والا، جو سوچ میں آئے، جو فکر میں آئے، جو اپنی
مفادات جس طرف جاتے ہوں وہی اس کا معنی مفہوم بنا لیا، کبھی لغت کا سہارا لے کر، کبھی جاہلی شعراء کے کلام کا سہارا لے کر، کبھی اور طرح کے محاورات کا سہارا لے کر۔ حالانکہ قرآن یہ ایک اصولی کتاب ہے، اس کے اندر تفصیل بہت سارے احکام اور مسائل کے بیان نہیں، وہ تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یا اپنے عمل سے امت کو بتلائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا یہی معنی ہے۔ جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن میں ابتدا سے انتہا تک ہے وہی آپ کا عمل تھا، وہی آپ کا اخلاق تھا۔ الغرض قرآن کی طرح احادیث رسول اس کی تحریر خود نبوی زمانہ میں موجود تھی۔ اس سلسلہ میں ایک روایت کو بڑا اچھالا جاتا ہے، جس کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ آپ نے احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ حدیث یقیناً صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 7510 میں ہے کہ آپ نے احادیث کے لکھنے سے ابتدا میں منع کیا۔ اس کے بارے میں اہل علم کے چند ایک اقوال اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس حدیث کے اندر لکھنے کی ممانعت ہے، کیا یہ مرفوع ثابت ہے؟ اس کے اندر زیادہ راجح بات یہ ہے کہ یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ موقوف روایت ہے، مرفوع نہیں ہے، یہ صحابی کی موقوف روایت ہے۔ اور دوسری طرف احادیث کو لکھنے کی مرفوع روایات یہ متعدد روایات ثابت ہیں۔ دوسری بات کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ نے منع کیا تھا موقوف انداز سے ثابت یا مرفوع انداز سے، تو یہ ابتدا کے اندر آپ نے اس سے منع کیا تھا، پھر آپ نے خود ہی اس کی اجازت دے دی۔ ایک نہیں اور بھی کئی ایک مسائل ہیں کہ کیونکہ نیا دور تھا، نئے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے، ابتدا کے اندر ایک چیز سے منع کیا کہ خود ہی آپ نے اس کے بعد میں اجازت دی۔ جس طرح کہ قبروں کے زیارت کے بارے میں ہے کہ کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں نے قبروں کے زیارت کرنے سے تمہیں روکا تھا، لیکن اب زیارت کر لیا کرو۔ تو پہلے حصے کو لے کر اسی کو یہ سمجھ لینا کہ قبروں کی زیارت کرنے کی ممانعت ہے، اب کوئی قبرستان جا نہیں سکتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح کتابت سے ابتدا میں آپ نے منع کیا تھا، بعد میں خود ہی اس کی اجازت دی۔ ممانعت کی کئی ایک وجوہات تھی، یا تو اس لیے منع کیا تھا کہ قرآن اور احادیث کو اکٹھا نہ لکھا جائے، چونکہ ابھی تک لوگوں کے اندر علمی طور پر یا اسلام کے احکام اور مسائل کے اندر اتنی پختگی نہ تھی، تو کہیں قرآن اور فرامین رسول کو آپس کے اندر کہیں ملا نہ دیں، تو احادیث کو لکھنے کی ممانعت کر دی تھی، جبکہ قرآن کی تحریر جو ہے لکھنے کی اجازت تھی۔ تو یہ ابتدا کے اندر جب یہ خطرہ تھا اختلاط کا، اس وقت منع کیا۔ جب تمام علم کا رسوخ حاصل ہو گیا، قرآن کا اسلوب اور نبی کے فرامین کا اسلوب الگ الگ انہوں نے سمجھ لیا، پھر آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ یا ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے منع اس لیے کیا کہ صرف لکھنے پر اکتفا نہ کر لیا کرو، بلکہ اس کا حفظ اور ضبط کرو۔ اصل علم تو وہی ہوتا ہے جو سینے میں محفوظ ہو۔
صرف اوراق میں کتب کے اندر تحریر کر کے رکھ لینا وہ علم تو نہیں، علم تو سینے میں ہوتا ہے۔ تو آپ کے منع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ صرف تحریر کر کے رکھ لینے پر اکتفا نہ کرو، تحریر نہ کرو، بلکہ اس کو زبانی طور پر ضبط کرو اور اس کو عملی شکل میں لاؤ۔ ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس لیے منع کیا کہ جو لوگ کتابت زیادہ اچھی طرح نہیں کر سکتے تھے تو وہی قرآن اور احادیث دونوں کی کتابت آپس کے اندر مل جائے۔ جو جانتے تھے دونوں کا خط الگ الگ، اسلوب الگ الگ، لیکن بعض کی لکھائی ایسی ہوتی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں ان کا پتہ نہیں چلتا یہ عربی میں لکھا ہوا یا اردو میں، ان کے بیچاروں کی عربی اور اردو ایک جیسی ہوتی ہے، اور بعض کی تو اردو ایسی ہوتی ہے جیسے پرائمری اور نرسری کے بچوں نے انگلش لکھی ہوتی ہے۔ تو جب لکھائی کسی کی ایسی ہے تو صرف آپ نے یہ منع کیا کہ جن کی لکھائی ایسی ناقص قسم کی ہے تو نہ لکھا کریں، ممکن ہے تو ان کو خود ہی بعد میں پڑھنا نہ آئے، چل جائے کہ دوسرا پڑھے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ اپنا لکھا خود بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ ایسے میں نے خود بھی کئی حضرات دیکھے ہیں، ان کا خود لکھا ہوا ان کو پڑھنے میں دشواری آئی اور انہوں نے اس کو غلط پڑھا۔ یہ آج کے پڑھے لکھے ماحول کی بات ہے، وہ تو اس دور کی بات ہے جب لکھنے پڑھنے والے چند گنتی کا افراد تھے۔ بہرحال یہ کئی ایک اسباب تھے، کئی ایک وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ نے روکا تھا، منع کیا تھا، لیکن یہ کچھ دیر کے لیے، پھر جلدی ہی آپ نے اس کی خود اجازت دی تھی۔ اجازت کی کئی ایک روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ بھی آگے لائے ہیں، ان میں سے ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام بخاری آگے حدیث نمبر 113 میں لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احادیث کو حاصل کرنے میں، محفوظ کرنے میں مجھ سے زیادہ اور کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ عبداللہ بن عمر مجھ سے بھی زیادہ تھے۔ پھر آگے وجہ بتلاتے ہیں کہ وہ احادیث کو لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، اور جسے لکھ لی ہے اس کے اندر کمی بیشی ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہوتا۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو لکھا کرتے تھے، اور بعد میں ان کو صحیفہ بھی لکھا ہوا وہ ملا ہے۔ اسی طرح آگے یہ حدیث نمبر 112 کے تحت امام بخاری لا رہے ہیں کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع جو ارشاد فرمایا تھا، وہ آپ نے ابو شاہ یمنی آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو لکھ کر دو۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بہترین پیاری خوبصورت باتیں جو ہے مجھے تحریر کروا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تحریر کر دو۔ تو ثابت ہوا کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی احادیث کی تحریر اور کتابت موجود تھی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو لکھتے تھے تو بعض لوگوں نے ان کو روک دیا، ان کا کیا ہے آپ کی ہر بات نہ لکھا کرو، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو غصے میں آپ کی ایسی بات کہہ دیں تو تم اسی طرح لکھ لو، تو بعد والوں کے لیے وہ مسئلہ بن جائے، حالانکہ آپ نے ناراضگی میں کہی ہوتی ہے یا آپ نے کوئی خوشی میں بات کہہ دی ہے، اس لیے آپ کے ہر بات نہ لکھا کرو۔ اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے بعض ساتھیوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، آپ لکھا کریں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، جس کے ہاتھ میں میری جان، ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، میں غصے میں ہوں، ناراضگی میں ہوں، جیسے بھی ہوں، میرے زبان سے جو بھی نکلے گا وہ حق ہی نکلے گا۔ یہ ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے۔ بہرحال بہت سارے دلائل ہیں
جن سے بات ثابت ہے کہ نبوی دور میں اور اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں احادیث کا لکھنا، اس کا کتابت کرنا، محفوظ کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ جاری و ساری تھا۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا، باب و کتابت العلم، علم کو لکھنے تحریر کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 111، قال حدثنا ابن سلام، ابن سلام سے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ استاد محمد بن سلام البیکندی ہیں۔ قال اخبرنا وکی عن سفیان عن مطرف، سفیان سے مراد سفیان ثوری بھی ہو سکتے ہیں، سفیان بن عیینہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں سفیان ثوری اور سفیان عیینہ دونوں کے امام وکی شگرد ہیں۔ وکی نے سفیان ثوری سے بھی روایات لی ہیں، سفیان بن عیینہ سے بھی، اور ان دونوں ہی سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ کے شیخ مطرف ہیں۔ اتفاق ایسا ہے کہ آگے استاد بھی دونوں کا ایک ہے اور پیچھے شگرد بھی، اس لیے یہاں سفیان کی وضاحت نہیں ہے کہ یہاں کون مراد ہے، لیکن ظن غالب یہ کہ یہ سفیان ثوری ہے، کیونکہ امام وکی اکثر روایات جو زیادہ روایات بیان کرتے ہیں وہ سفیان ثوری سے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اگر تعین نہ بھی ہو، دونوں سفیانوں میں سے کوئی ایک، دونوں کو دونوں ثقہ ہیں، دونوں کو دونوں امام ہیں۔ ان مطرف ان شعبی ان ابی جحیفہ قال قلت لعلی هل عندکم کتاب، ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ کتاب سے مراد تحریر شدہ چیزیں، لکھی ہوئی چیزیں، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجہاد حدیث نمبر 3038 کتاب، اس میں یہ لفظ لائے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ایسی تحریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، مما اوحی علیہ، جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور ایک میں یہ بھی ہے حل عندکم شیء مما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی شے ہے جو قرآن میں نہیں؟ قال لا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز جو کہ قرآن کے علاوہ کوئی ہمارے پاس خاص نبی نے ہم کو بتلائی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے، او فہمن اوتیہ رجل مسلم، یا پھر کہ فہم اور سمجھداری جو اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان مرد کو دی ہو۔ اصل میں سائل کے سوال، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کے سوال کا مقصد یہ تھا کیونکہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا، خصوصاً جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت کے اندر بہت زیادہ تھے اور ان کی عقیدت اور شان بڑھاتے بڑھاتے غلب کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کے علاوہ خاص اور بھی ایک کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص تنہائی کے اندر انہی کو معلومات دی ہیں اور وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اندر یہ بات ایک مشہور کی ہوئی تھی۔ اس نے یہ سوال کیا کیا آپ کے پاس کتاب اللہ کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انکار کیا، بلکہ امام بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3047 میں یہ بھی لفظ لائے ہیں، کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ والذی فلق الحبۃ وبرا النسمہ، اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑ کر اس میں سے انگوری نکالتا ہے اور جس نے روح اور جان پیدا کی ہے، اس ذات کی قسم ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ ہاں، قرآن کی فہم،
قرآن سے استدلال، قرآن سے فہم مسائل کے اس کا استدلال کرنا، یہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے دے۔ ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے، ترجمہ بھی آتا ہے، لیکن اس سے مسئلے کا استدلال کی گہرائی تک وہ نہیں پہنچ سکتا، دوسرا اسے مسئلے کا استنباط کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بصیرت بہت زیادہ دی ہوتی ہے، کسی کو کم دی ہوتی ہے۔ تو جو پیغمبر نے باقی امت کو علم دیا ہے وہی ہمیں دیا ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر نے کوئی اس کے اندر بے انصافی کی ہو کہ باقی امت کو چھوڑ کر ایک دو فردوں کو دین کا علم سکھلا دیا ہو، ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے فرمان بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو بھی نازل کیا گیا سب کا سب امت کو پہنچا دیا، پیغمبر نے سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ تو قرآن جیسے باقی امت کو دیا ہمیں بھی دیا، لیکن اس سے مسائل کا جو استدلال ہے یہ کسی کو اللہ نے کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ اللہ کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب، اور فہمن اوتیہ رجل مسلم، یا فہم اور استدراک اور استدلال جو کسی مسلمان مرد کو دیا گیا ہو، اور ما فی حال صحیفہ، یا کچھ جو اس صحیفہ میں ہے، ایک چھوٹا سا صحیفہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار کے میان کے اندر رکھا کرتے تھے، وہ صحیفہ۔ قال قلت ما هذا صحیفہ، پھر میں نے وضاحت پوچھی لی کہ وہ صحیفہ کوئی بہت بڑی کتاب الگ سے احکام پر کوئی مشتمل ہے، اور یا کوئی چھوٹا صحیفہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا ما هذا صحیفہ، یہ صحیفہ ہے کیا اس میں لکھا ہوا؟ قال العقل وفقاق الاسیر ولا يقتل مسلم بکافر، یہ چیز اس کے اندر تین باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو ایک العقل، عقل کا معنی دیت، عقل کا لفظی معنی تو باندھنا ہوتا ہے، رسی وغیرہ سے کسی چیز کو باندھ دینا۔ تو چونکہ جب کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے، اس کے دیت کے اندر 100 اونٹ ہے اس کی دیت، تو مقتول کے قاتل جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو 100 اونٹ ان کے گھر کے اندر باندھ کر ان کے قبضے میں کر کے آتا ہے۔ اسی سے العقل کا یہ لفظ بنا ہے دیت، یعنی مقتول کے جو دیت ہے، خون بہا جو ہے۔ دوسرا جو اس صحیفے کے اندر لکھا ہوا وفقاق الاسیر، قیدیوں کو چھڑوانا، قیدی کو چھڑانے کی کیا فضیلت ہے، کیا شان، کیا مرتبہ مقام ہے، وہ کچھ احکام اس میں ہیں۔ تیسرا یہ تھا ولا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کسی کافر کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے مقابلے کے اندر اس کو نہ قتل کیا جائے۔ اس مسئلے میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو یہی بات ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ذمی کافر کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک لمبا اختلافی مسئلہ ہے کہ جس کے اندر کیا کیا اہل علم کے نظریات ہیں اور ان کی کیا تشریح ہے۔ تو ہماری باب کے ساتھ جو متعلقہ چیز تھی وہی ہے کتابت العلم۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیفہ لکھا ہوا تھا، اس صحیفے کے اندر کچھ احکام تھے۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ نبوی دور کے اندر صحابہ کرام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ کر کے رکھتے تھے، لکھتے تھے۔ اگرچہ اس کے اندر 3 یا 4 چیزیں موجود تھیں، لیکن وہ تمام کے نبی کے فرامین تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر اپنی تلوار کے میان کے اندر بڑے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 112 قال حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان سے مراد شیبان بن عبد الرحمن ابو معاویہ ہے، ان یحییٰ سے مراد یحییٰ بن ابی کثیر راوی ہے،
عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان خزاعۃ قتلوا رجل من بنی اللیث عام فتح مکہ بقتیل منہم قتلوہ ان خزاعۃ بے شک خزاع قبیلہ قاتلوا رجلا انہوں نے قتل کر دیا ایک آدمی من بنی لیث بنو لیث کا، بنو لیث قبیلے کا ایک آدمی انہوں نے قتل کر دیا۔ جو قاتل تھا اس کا نام خراش بن امیہ خزائی بیان کیا گیا ہے، اور جب مقتول تھا اس کا نام احمر اس کا نام تھا۔ بہرحال خزاع قبیلے کے آدمی نے بنو لیث کا ایک آدمی قتل کر دیا، اور یہ قتل کب کیا تھا؟ عام فتح مکہ والے سال۔ بقتیل منہم قتلوہ، اس مقتول کے بدلے کہ انہوں نے بنو لیث نے جو ان کا ایک قتل کیا تھا، پہلے بنو لیث نے ان کا آدمی قتل کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر خزاع قبیلے کے آدمی کو اس کا داؤ کے آدمی ان کا آ گیا تو اس نے بدلے میں ان کا آدمی قتل کر دیا۔ لیکن یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا کہ کسی نے کسی قبیلے کے ایک آدمی نے دوسرے کو کر دیا ہے تو اس قبیلے کا کوئی آدمی بھی ان کے ہتھے چڑھ جاتا اس کو قتل کر دیتے، حالانکہ کیا کسی اور نے ہے۔ تو پھر ایک نہیں ہے، کسی قبیلے کے دو آدمی کا آپس میں تنازع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک نے حماقت کرتے ہوئے کوئی چیز اٹھا ماری تو دوسرا قتل ہو گیا، اور دوسرے قبیلے والے ان قبیلے والوں کا ایک نہیں جتنے آدمی کے ہتھے چڑھتے تمام کو ان کو سلا دیتے، پھر ان کا جب داؤ چڑھتا پھر ان کے یا آپس کے اندر اس طرح کی ان کی جنگیں شروع ہو جاتی۔ تو یہ ایک زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح چیز پائی جاتی تھی، اور وہی جہالت قدیمہ جو ہے آج اسے جدید دور کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بڑے قبیلوں کے قبیلے، برادریوں کے برادریاں، معمولی باتوں پر ان کی قتلوں کی قتل ہے، اور سال ان کی یہ لڑائیاں اور یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں۔ فأخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ فراقبہ راحلہ، تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے کہ موقع پر ہی، تاکہ دوسرا قبیلہ جنہوں نے قتل کیا ان کو بھی، جن کا قتل ہو گیا ان کو بھی ان کو سمجھائیں اور زمانہ جاہلیت والا ضد اور تعصب کو چھوڑ دیں۔ فراقبہ راحلہ، تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ فخاطبہ، تو وہاں جا کر انہیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر کئی ایک باتیں تھیں، ان میں سے چند باتیں وہ بیان کی۔ فقال ان اللہ حبس قتل ابی الفیل، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مکہ سے قتل کو روک دیا، یا لفظ الفیل ہاتھیوں کو روک دیا، مکہ سے قتل کو روک دیا۔ اب مکہ کی سرزمین اتنی پاکیزہ ہے کہ یہاں قتل و غارت نہیں ہو سکتے۔ یا فرماتا کہ الفیل ہاتھیوں کا جو لشکر، ابرا کا لشکر ہاتھی لے کر آیا تھا حملے کے لیے اور قتل و غارت کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو روکا۔ قضا قال ابو نعیم نے وغیر ان کے علاوہ باقیوں نے اسی طرح یہ القتل یا اب الفیل یہ تردد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وغیر مراد ابو نعیم کے جو دوسرے ساتھی کلاس فیلو ہیں عبید اللہ بن موسیٰ، وہ بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ان پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو، مکہ والوں پر اپنے رسول کو اور مومنوں کو پر مسلط کر دیا، ان کو غلبہ دے دیا۔ الا خبردار، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، بے شک یہ مکہ شہر نہ حلال تھا کسی ایک کے لیے مجھ سے پہلے، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور نہ حلال ہوگا کسی ایک کے لیے میرے بعد بھی، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے مکہ پر حملہ کرنے کا جواز تھا اور نہ بعد میں۔ الا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، خبردار بے شک یہ حلال کیا گیا ہے میرے لیے بھی دن کی کچھ دیر کے لیے، کچھ گھڑی کے لیے، میرے لیے بھی یہ چند
ایک دن کے کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا، جائز قرار دیا گیا تھا حملہ کرنا، مراد فتح مکہ جب ہوا۔ الا وان ساعتی حاضی حرام، خبردار بے شک میری وہ گھڑی اب مجھ پر بھی وہ حرام ہے۔ جس گھڑی میں نے حملہ کیا وہ دن گزر گیا، آئندہ دن آئے گا لیکن اس گھڑی مجھ پر میرے لیے بھی حملہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک دن کا کچھ وقت میرے لیے حلال ہوا، اس کے بعد اب میرے لیے بھی آئندہ حملہ کرنے کے لیے جواز نہیں ہے۔ اس لیے لا یختلى شوقها، مکے کا امن و امان اس قدر ہے کہ یہاں کانٹے دار کی جھاڑی کو بھی اکھاڑا نہ جائے، ولا یعضد شجرها، نہ اس کا کوئی درخت ہی اکھاڑا جائے، ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد، اور نہ یہاں کسی کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے الا یہ کہ کوئی اعلان کرنے کے لیے، اپن لقطہ اس کو نہیں بنا سکتا، اعلان کرنے کے لیے اس کو اٹھا سکتا ہے۔ ومن قتل فهو بخیر النظرین، جن کا کوئی آدمی قتل کیا گیا تو وہ دو باتوں میں سے ایک کے ساتھ انتخاب کے ساتھ ہے، اس کو اختیار ہوگا کہ دو میں سے جو چاہیے منتخب کر لے، اما ان یوکلا، یا تو اس کی دیت لی جائے، اما ان یقاد اہل القتیل، یا پھر مقتول کے اہل جو ہے ان کو قصاص بدلہ دیا جائے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، جب آپ نے یہ بہترین عمدہ ترین خطبہ معاشرے کی اصلاح کے بنیادی اصولوں والا خطبہ ارشاد فرمایا، فجاء رجل من اہل الیمن، تو اہل یمن میں سے ایک آدمی آیا جس کا نام آگے روایات میں ابو شاہ بتلایا گیا ہے۔ فقال اکتب لی یا رسول اللہ، اس نے عرض کی اللہ کے رسول یہ مجھے لکھوا دیجیے، یہ جو بہترین پیارا خطبہ یہ مجھے تحریر کروا دو۔ فقال اکتبوا لابی فلان، آپ نے فرمایا کہ ابو فلان کو یہ لکھ دو، یہ تمام باتیں اس کو لکھ کر دے دو۔ اسی سے امام بخاری کا یہ استدلال ہے کہ احادیث کو، کیونکہ جو کچھ آپ نے خطبہ فرمایا تھا یہ تمام احادیث تھیں، اور آپ نے ان احادیث کو لکھنے کا حکم دیا۔ فقال رجل من قریش، قریش میں سے ایک آدمی کہنے لگا الا الاذخر یا رسول اللہ، اس قریشی آدمی سے مراد حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے، سوائے اذخر کے۔ اذخر مکے کی انتہائی بہترین عمدہ اور خوشبودار گھاس ہے، تو جن کو عام استعمال میں لایا جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اذخر گھاس کی اجازت دیجیے تاکہ وہ ہم کاٹ لیا کریں، استعمال کر لیا کریں۔ فَإِنَّا نَجْعَلُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، اس لیے کہ اس سے ہم اپنے گھروں اور اپنے قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ گھروں میں چھتوں پر لکڑیاں وغیرہ ڈال کر، اوپر گھاس ڈال کر، اوپر گارا وغیرہ ڈال کر اپنی چھتیں بناتے ہیں۔ اسی طرح قبروں میں بھی کہ جب میت کو لٹا کر اوپر سے اینٹیں وغیرہ جوڑ کر بند کرتے ہیں تو دراروں میں مٹی گرنے کا جو خدشہ ہوتا ہے تو وہاں گھاس رکھ کر پھر اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر الا الاذخر، آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اذخر جو ہے اس کی استثناء ہے، اذخر گھاس تو کاٹ لیا کرو۔ قال ابو عبداللہ سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو یقاد بالکاف، یہ پیچھے روایت کے اندر جو لفظ آیا ہے کہ اما یقاد اہل القتیل، یہ یقاد و کاف کے ساتھ ہے، جو کاوادہ سے ہے جس کا معنی آتا ہے قصاص۔ یہ امام صاحب اس لیے بتلاتے ہیں کہ بعض نے یقاد کو یہ فا کے ساتھ یفادو پڑھا ہے، جو فاد ہو تو یہ فدیہ سے بنے گا، اگرچہ یہ معنی بھی اس کا کہ فدیہ دینا، لیکن جو صحیح لفظ ہے وہ یقاد و کاف کے ساتھ ہے۔ فقیل ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کو کہا گیا ایو شین کاتب لہو، کون سی چیز آپ نے لکھ کر دی تھی اس کو، آپ نے اس یمنی سائل کو کون سی چیز لکھ کر دی؟ کالا کاتب لہو حاضر خطبہ، وہ فرمانے لگے کہ یہی خطبہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہی لکھ کر آپ نے ان کو دیا تھا۔ ان دونوں حدیثوں میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات ثابت کی ہے کہ احادیث کو لکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھا، زمانہ میں ہی نہیں بلکہ آپ نے خود اس کا حکم جاری کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔